نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 31ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور آپ کے زندگی کے اس موڑ کو، ان لمحات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مدینے کا سفر کیا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ۔ اس سفر سے واپسی پر اللہ کے نبی کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ باپ کا سایہ پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں کی ممتا سے بھی اللہ کے نبی محروم ہو گئے۔ پس اللہ کے نبی کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت عبدالمطلب پہلے بھی اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ان کو اپنے قریب رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب حضرت عبدالمطلب کی محبتوں کا مرکز و محور اللہ کے نبی کی ذات قرار پائی۔ یہاں تک کہ حضرت عبدالمطلب اگر بڑی کسی محفل میں بیٹھے ہوں کہ جس میں سرداران قریش بیٹھے ہوں اور کسی بھی موضوع پر اہم کوئی بات بھی چل رہی ہو، اس دوران بھی اگر اللہ کے نبی نظر آتے تھے تو وہ سرداران قریش سے کہتے تھے راستہ بنائیں اور میرے عبداللہ کے یتیم کو میرے پاس آنے دیں تاکہ میں عبداللہ کی یادگار کو اپنی گود میں بٹھاؤں۔ بس اپنے رسول خدا کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ قرآن مجید نے رسول خدا کی یتیمی کے زمانے کو سورہ ضحیٰ میں ذکر کیا ہے، اور سورت کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تجھے یتیم پایا تو پناہ نہ دی۔ پس اللہ کے نبی کو ان کے دادا کی محبت و عطوفت اور ان کی شفقت بہت زیادہ ملی۔ پس نومولود قریش کے یتیم ہونے کی حکمت ہم پر اتنی روشن نہیں ہے، ہم بس اس قدر جانتے ہیں کہ حوادث کا جو ایک سیلاب تھا، مشکلات کا، دکھوں کا، یقیناً بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے۔ بس یہ بچپنے میں ہی ولادت سے قبل اللہ کے نبی کے والد کا اس دنیا سے چلے جانا، پھر آپ کی ولادت کے بعد ابتدائے بچپن میں ہی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانا، تو یہ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے دادا بھی، زیادہ مدت نہیں گزری تھی والدہ کے انتقال کو کہ اللہ کے نبی کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب فروغ ابدیت میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ خدا نے چاہا کہ عالمین کے رہبر، انسانیت کے پیشوا اس سے پہلے کہ زمام امور کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی رہبری کا آغاز کریں، زمانے کی تلخی و شیرینی کا مزہ چکھیں، زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھیں، تاکہ بلند حوصلہ و بردباری پیدا ہو اور سختیوں سے تجربات حاصل کریں اور خود کو مصائب کے ایک سلسلے، محرومیوں، سختیوں اور دربدریوں سے دوچار ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ آپ کے خدا نے چاہا کہ کسی کے زیر تربیت قرار نہ پائیں، کسی کی اطاعت ان کی گردن پر نہ ہو، اور زندگی کے ابتدائی ایام میں حر و آزاد پروان چڑھیں اور اپنی تعمیر آپ کرنے والے افراد کی مانند اپنی ترقی، پیش رفت و سربلندی کے اسباب خود فراہم کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جس عظمت و بزرگی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں، اس میں اس کا اصل اور بنیادی ترین منبع و مرکز وحی الہی ہے۔ بس یہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے بچپن کی یتیمی اور ان دکھوں اور مصائب کا ایک خوبصورت تجزیہ کیا ہے۔ بس یہ ابھی رسول خدا
والدہ کی رحلت اور ان کی جدائی کے غم و اندوہ اور ان کی رحلت اور ان کی جدائی کے دکھ اور تکلیف میں تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک اثر ہوتا ہے بچے پر والدہ سے دوری اور ان کی جدائی کا۔ تو تیسری دفعہ ایک دفعہ پھر ایک بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑا دکھ اور ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ رسول خدا کی عمر مبارک ابھی 8 سال ہی ہوئی تھی کہ آپ اپنے سرپرست اور جد بزرگوار سے بھی محروم ہو گئے۔ جناب عبد المطلب کی موت نے آپ کی روح کو اتنا متاثر کیا، کہتے ہیں کہ جب ان کے دادا کی وفات ہو گئی تو حضرت رسول خدا ان کے قبر کے کنارے تک روتے رہے، اور کسی وقت بھی اللہ کے نبی ان کو نہیں بھلاتے تھے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور سب کو ایک تاکید ظاہر اپنی وصیتیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے رہنا ہے اور دیگر قبیلے کے جو معاملات تھے، خاندان کے معاملات تھے، اس بارے میں وصیت اپنی فرمائی۔ اس کے بعد رسول خدا کے بارے میں سب کو ایک عمومی طور پر تاکید کی کہ حضرت عبداللہ کے یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں سب فکر کریں، اس بارے میں سب کو ایک عمومی تاکید کی۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو اللہ کے نبی کے سرپرست کے طور پر معین فرمایا۔ جناب ابو طالب کی شخصیت و عظمت کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے سب سے موزوں ترین فرد تھے۔ سیرت کی جو بنیادی ترین کتابوں میں سے ایک سیرت ابن ہشام ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 179 میں سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو طالب کو ہی چاہیے تھا کہ وہ بعض وجوہات کی بنا پر آپ کی سرپرستی کو اپنے ذمے لیں، کیونکہ جناب ابو طالب حضرت کے والد جناب عبداللہ کے ساتھ ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی والدہ ایک ہی تھی۔ اس وجہ سے یہ سیرت ابن ہشام کا جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بس ضروری تھا کہ حضرت ابو طالب ہی سنبھالیں۔ اس کے علاوہ نیک افعال اور سخاوت میں شہرت رکھتے تھے حضرت ابو طالب، اسی لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کی حفاظت و پرورش کے لیے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا۔ تاریخ کے سنہرے اوراق ان کی گراں بہا خدمات کے گواہ ہیں، انشاءاللہ جن کو ہم اس سیریز کے آگے تدریجاً بیان کریں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ ایام، جب تک حضرت ابو طالب موجود تھے اعلان نبوت کے بعد بھی، ان کی حمایت و حفاظت میں آپ نے دن گزارے۔ بس حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کا بہت زیادہ خیال رکھا، اپنی اولاد سے بڑھ کر اہمیت دی، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا، ان کی ہر طرح سے حفاظت کی۔ قریش کے تاجر معمول کے مطابق سال میں ایک بار شام کی طرف جاتے تھے، یعنی وہیں گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف کا سفر تجارت کا، اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف کا سفر۔ بس شام کی طرف کا سفر قریب تھا اور حضرت ابو طالب نے ارادہ کر رکھا تھا کہ قریش کے سالانہ سفر میں شرکت کریں گے، اور انہوں نے اب رسول خدا کی جو حفاظت اور ان کے لیے آپ کی سرپرستی میں تھے، تو ان کے اس مسئلے کو انہوں نے کہ ظاہر ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے، اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑ کے جائیں گے اور چند آدمیوں کو آپ کی حفاظت پر مقرر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے طے کر لیا، اور اللہ کے نبی کے چچا جناب ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر میں اس قافلے اور کاروان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری کی۔ کہتے ہیں جس دن کاروان کی روانگی کا وقت آیا اور حضرت ابو طالب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ہیں۔ آپ اپنے چچا کی جدائی کو بہت سخت و گراں سمجھ رہے تھے، بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے غمگین چہرے نے جناب ابو طالب کے دل میں احساسات کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس طرح وہ بالکل تیار ہی نہ ہو سکے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جائیں۔ بس انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول خدا کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، چاہے کتنی ہی تکلیف اٹھانا نہ پڑے۔ بس 9 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا یہ سفر کیا، اور یہ سفر اللہ کے نبی کی زندگی کے خوشگوار اور پیارے سفروں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ سفر تھا کہ جس میں آپ نے یہ جو رستے میں آتا ہے، جیسا کہ جغرافیہ میں آپ کو بیان کیا تھا، شام کی طرف جب جاتے تھے قریش کے تاجر تو وہ مدین سے، اسی طرح وادی قرا سے اور ثمود کی وادی سے گزر کر جاتے تھے، اور اسی طرح شام کی سرزمین کے فطری خوبصورت اور وہاں کے جو مناظر تھے، وادیاں تھیں، ان مناظر کو دیکھنا۔ کہتے ہیں کہ یہ جب سفر کا آغاز کیا حضرت ابو طالب نے اس کاروان کے ساتھ، تو ایک مقام ہے جو بیچ میں آتا ہے بصرہ کے نام سے، وہاں پر حضرت ابو طالب کے اس سفر کا جو پروگرام تھا اس میں کافی ساری تبدیلی آئی اور بہت سارے ایک نیا باب وہاں پر کھلا۔ اس مقام پر ایک واقعہ پیش آیا، تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس واقعے کو آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب فروغ ابدیت سے من نوعاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ کافی سالوں سے بحیرہ نامی ایک راہب بصرہ کی سرزمین میں اپنے مخصوص عبادت گاہ میں مشغول عبادت تھا۔ وہ دین مسیحی کے بارے میں گہری معلومات رکھتا تھا، اس علاقے کے عیسائیوں کے لیے بڑا قابل احترام تھا۔ کبھی تجارتی کارواں اپنے سفر میں اس مقام پر ٹھہرتے تھے تو برکت کے لیے اس کے حضور جاتے تھے۔ اتفاق سے بحیرہ کا قریش کے تجارتی کارواں سے جب سامنا ہوا تو اس کی نظر حضرت ابو طالب کے بھتیجے پر پڑی۔ اس بچے نے اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی گہری اور پراسرار نظریں کسی راز کی غمازی کر رہی تھیں جو اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ وقت تک تو وہ راہب خیرہ خیرہ نظروں سے اس لڑکے کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنی خاموشی کی مہر توڑ دی اور کہا کہ یہ بچہ تم میں سے کس کے ساتھ ہے؟ قافلے کے شرکاء نے اس کے چچا کی طرف اشارہ کیا۔ ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا یہ بچہ بڑا درخشاں مستقبل رکھتا ہے، یہ وہی پیغمبر موعود ہے کہ آسمانی کتابیں جس کی عالمگیر نبوت اور حکومت و تسخیر کی خبر دیتی ہیں، اور جو نشانات میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں اس پر منطبق ہیں۔ یہ وہی پیغمبر ہے جن کا اپنا نام، باپ کا نام، ان کے خاندان کا نام میں نے دینی کتابوں میں پڑھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نور نبوت کہاں سے طلوع کرے گا اور کس طرح ان کا نام دنیا میں پھیلے گا، لیکن تم پر لازم ہے کہ اس کو یہودیوں کی نظر سے پوشیدہ رکھو کہ اگر انہوں نے جان لیا تو اس کو قتل کر دیں گے۔ پس اکثر تاریخ نویس یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بھتیجے نے اسی مقام سے یعنی اس بصرہ سے تجاوز نہیں کیا۔ پس ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کسی کے ہمراہ حضرت رسول خدا کو واپس مکہ نہیں بھیجا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ راہب کی باتیں آپ کی حفاظت کے عنوان سے، اور جب یہودیوں کی طرف سے خطرے کا بھی ذکر ہوا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت ابو طالب خود سے جدا کرتے۔ بس یہ کہ رسول اللہ کو آپ نے کسی کے ساتھ مکہ بھیجا درست نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا اپنے ساتھ ہی لے کر گئے اور زیادہ حفاظتی عنوان سے زیادہ خیال رکھا، یا دوسرا یہ ہے کہ خود حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ واپس لوٹ کر مکہ آ گئے۔ یہاں پر آج کی بات کو تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات کو اگلے درس میں دوبارہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔